جائے. جو ساتھی باہر ہے وہ جو اندر تشریف لا دیں. دین کے کاموں میں بڑھنا باپو بڑا کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ سے آگے بڑھاتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی صفوں میں پیچھے رہے، اللہ اسے پیچھے کرتے ہیں. معاملے میں آپ کو آگے بڑھنا ہے، مل کر بیٹھے، جڑ کر بیٹھے. حضرت عروہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی مجالس دیکھی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی کوئی مجلس نہیں دیکھی. وہ سب ایسے بیٹھے ہیں گویا ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے جو ذرا سی حرکت سے اڑ جائے گا، اور بات کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں کہ انہیں ابھی کرنا ہے. ایک تو معلومات کی نیت سے آدمی سنے، ایک طلب کی نیت سے سنے. اللہ طلب والوں کو پسند فرماتے. اللہ کے رسول کی مجلس میں ایمان والے بھی رہتے تھے، منافقین بھی رہتے تھے، لیکن ایمان والے اور منافق کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز تھی وہ صرف طلب تھی. اس لیے میرے بزرگ طلب سے بیٹھا. الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمینوا. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، میری اور آپ کی اور دنیا والوں کی نظر اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور ہے. میرا اور آپ کا گننا اور ہے، اللہ کے رسول کا گننا اور ہے. میرا اور آپ کا سمجھنا اور ہے، اللہ کے رسول کا سمجھنا اور ہے. میری اور آپ کی گنتی یہ ہے کہ میرے پاس کتنے بچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی یہ ہے کہ کتنے لگے. اس لیے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کا جو سوال تھا، آج تک کسی جنرل نے وہ سوال نہیں کیا، کسی بادشاہ نے وہ سوال نہیں کیا، نہ کسی بڑے سے بڑے عقل مند نے وہ آج تک سوال کیا. سوال یہ تھا کہ کتنا چھوڑ کر آئے، کتنا لے کر آئے نہیں تھا، چھوڑ کر کیا آئے. اور میں نے اور آپ نے جتنا چھوڑا ہے گھر پر، اس سوال میں ہم سب ناکام ہو گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ برسوں کی روٹیاں پڑی ہوگی، پھر آدمی روزی کے لیے پریشان پھرے گا. شاید ہی کبھی نہ کبھی میرے اور آپ کے گھر پر فاقے آتے ہوگے، اب تو سننے میں بھی نہیں ملتے. ورنہ نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر ان کی والدہ کہا کرتی تھی، جس دن فاقہ ہوتا اس دن کہا کرتی ہم آج اللہ میاں کے مہمان ہیں. تو میری اور آپ کی گنتی عجیب ہے، اور اللہ کی بھی گنتی عجیب ہوگی کل قیامت میں. کتنی گزار کر آئے نہیں، کہاں لگا کر آئے، کہاں لگا کر آئے، اور جہاں جہاں لگائے اس کا حساب دو، اور اس کا حساب دینا ہے. یوم تبلی السرائر، اس دن بھید کھولے جائیں گے، راز کھولے جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. فضل کا معاملہ فرماتے ہیں تو میں اور آپ بچ گئے. میرے کو ایک گنتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے پاس 5 بکریاں تھیں، میں نے ایک دے دی، اب 4 بچی ہے. فرمایا نہیں، وہ ایک بچ گئی ہے، 4 تو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، بھیڑیا کھا لے، کوئی چرا کر لے کر چلے جا. جو ایک تو نے دی وہی بچی ہے، جو اللہ کے دین پر لگ گیا وہی بچ گیا، وہی بچا. اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
کمایا تو نے، عیش دوسرے کریں گے، حساب تجھے دینا پڑے گا. بڑے میاں نے بڑی امت بڑی آرزو سے اور کہاں سے کمایا تھا اور کیسا کمایا تھا، بس اللہ ہی جانتے ہیں. گرمی کو گرمی نہیں سمجھا، سردی کو سردی نہیں سمجھا. جہاں لوگ پیر رکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہاں پر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لایا وہاں سے، جمع کیا. اور کیا ہوا جب عیش کرنے کا موقع آیا تو چل چلاؤ کا سائرن بج گیا، اعلان ہو گیا، چلو. چلے گئے. کوٹھی بنگلہ زمین جائیداد رہ گئی. پھر بیٹے کو تھوڑا درد تھا تو اس نے کچھ سنبھالا، لیکن پوتوں نے تو اڑانا شروع کر دیا. پھر پوتوں سے قبر پوچھو تو دادا جان کی قبر بھی نہیں معلوم. تو کمایا تو نے، عیش دوسرے کر رہے. بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا تو خوب کمائے تھے. ایک زمانے میں شہر میں طوطی بول رہا تھا، چلے گئے کما کر، اولادیں اڑا رہی ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ حساب ان سے. اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں تو عذاب ہے. اس لیے کسی مفتی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت حرام مال کی کتنی زکوٰۃ ہے؟ حرام مال کی. کہا کہ اپنے علاقے کے مفتیوں سے پوچھو، میں تو باہر سے ہوں. کہا کہ نہیں حضرت آپ جواب دیں. تو کہا کہ حرام مال کی 100% زکوٰۃ ہے، پورا ہی دے دو. اس لیے کہا الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام واضح ہے، اور درمیان میں مشتبہ چیزیں، ڈاؤٹ فل چیزیں، اس کو چھوڑ دے تو متقی بن جائے گا. تو یہ گنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گنتی ہے. اس گنتی میں میں اور آپ نہیں اترتے، اس شمارے میں میں اور آپ نہیں اتر رہے. اور چاہا یہ جا رہا ہے کہ اس گنتی میں میں اور آپ بیٹھ جائیں، اس میں میں اور آپ آ جائیں. اس لیے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کون اچھا عمل کر کے آیا، کون زیادہ کر کے آیا نہیں چلے گا. اس لیے کہا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ اچھے کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. ان اللہ یحب الاکثرین، نہیں کہا کہ زیادہ کرنے والے، اچھے کرنے والے. اس لیے مہاجرین کی تعداد جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی متفق علیہ روایت 124 تھے، لیکن سارے عالم کا نقشہ ان 124 نے بدل دیا تھا. تعداد کے اعتبار سے کم تھے، کچھ نہیں تھا. 124 لوگوں کے متعلق کیا رائے ہے میری اور آپ کی؟ اب تو میں اور آپ بھیڑ دیکھنے کے عادی ہو گئے. بھیڑ کے متعلق میرا فیصلہ صحیح اور غلط کا ہو جاتا ہے. ایسی جب جادوگر آئے تھے نا، فرعون نے جن جادوگروں کو بلایا تھا اس کے طرف ساری بھیڑ تھی، کمزور ایمان والے بھی تھے، ادھر سے کھڑے ہوئے تھے جادوگروں کی طرف سے. اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو ہی کھڑے تھے ادھر. اللہ کے پاس تعداد نہیں چلتی، کوانٹیٹی نہیں چلتی، کوالٹی چلتی. بھیڑ کتنی بھی اللہ کے پاس نہیں. اس لیے کہا بہت سے لوگ جو دنیا میں بہت مشہور ہے، جن کا طوطی بول رہا ہے، ڈنکے پر ہے، ڈنکے کی چوٹ پر ان کا نام لیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. لیکن بہت سے پراگندہ بال لوگوں کے دروں سے نکالے جانے والے، کہیں نکاح کا پیغام بھیج دے تو کینسل ہو جائے، لوگ ان کو خاطر میں نہ لائے، مجمع میں آ کر بیٹھ جائے تو پتہ بھی نہ چلے، اٹھ کر چلے جائے تو ان کی کمی محسوس نہ ہو. کسی بات پر قسم کھا لے ابرہ اللہ اس کی قسم پوری کرنے کو کائنات لگا دے. اللہ کے پاس ایسوں کی قدر ہے. صفات کی بنیاد پر اللہ کے پاس قدر چلتی ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں چلتی. اس لیے کہا کہ آنے والے دور میں تمہارے اوپر دوسری قومیں اس طرح ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے. صحابہ کرام کو بڑی حیرت لگی، بہت حیرت ہوئی ایسا کیسے ہوگا. تو فوراً سوال کیا جو میرا اور آپ کا سوال تھا. اس وقت ہم کم ہوں گے، اللہ کے رسول فرمایا نے بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت ہوگی، 200 کروڑ کے آس پاس تم دنیا میں ہوگے، بہت تعداد ہوگی تمہاری.
پھر کیا ہوگا؟ تمہاری وقت سمندر کے جھاگ جیسی ہوگی، کوئی وقت نہیں ہوگی، وزن نہیں ہوگا، تمہارا وزن نہیں ہوگا. ورنہ ایک مسلمان پریشان ہو جائے اور امت غفلت سے زندہ رہے، پچھلے 1200 سال میں ایسا کبھی نہیں ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں کسی نے کہا تھا کہ روم میں، گریس میں ایک اندھا مسلمان رہتا ہے جو چکی پیستا ہے، اکیلا رہتا ہے وہاں. اس کو کچھ عیسائی ستا رہے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کو پتا چلا، رات بھر بے چین رہے، صبح بلایا کاتب کو اور خط لکھا، اور وہ خط کا مضمون کچھ یوں تھا کہ مجھے پتہ، اس بادشاہ کو لکھا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پر ایک مسلمان رہتا ہے اور اس کو تمہارے لوگ ستا رہے ہیں. اگر وہ اس کو اسی طرح ستاتے رہے تو سن لو، اتنی بڑی فوج بھیجوں گا جس کا پہلا آدمی دمشق میں ہوگا، اسی لائن کا آخری آدمی تیرے ملک میں داخل ہو رہا ہوگا. اتنی بڑی فوج بھیج دوں گا اور تیری ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. غفلت کے جب انجیکشن لگتے ہیں، سن کے جب انجیکشن لگتے ہیں تو ہاتھ کاٹا جائے یا پیر یا گردن کاٹی جائے پتہ نہیں چلتا. تو میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اور ہے میری اور آپ کی نظر اور. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے رسول بیت اللہ سے ٹیک لگائے، پیر پھیلائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر اپنی تکالیف کو گنوایا. داغ دے رہے، مار رہے، جھڑکیاں دے رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا وہ رحم دل نبی جو رحمت للعالمین بن کر آئے تھے. انسان تو انسان، جانوروں کے لیے بھی رحمت تھے، درندوں کے لیے بھی رحمت تھے، غرض ہے کہ ساری انسانیت اور ساری کائنات کے لیے رحمت تھے. وہ ان کو گلے سے لگاتے، سینے سے لگاتے، ان کے زخموں کی مرہم پٹی کرتے، ان کو سمجھاتے، ان کو کچھ تسلی کے جملے کہتے، کہا کہ نہیں جملہ اگلا سنو، اور یوں کہا خباب گھبرا گئے، تم سے سنو تم سے پہلے لوگوں کو اس دین کے خاطر لوہے کی کنگھیوں سے چمڑیاں کھینچی گئی، گھبرا گئے. ان کے گود کے بچوں کو چھین کر کھولتی ہوئی تیل کی کڑھائیوں میں ڈال دیا گیا، گھبرا گئے. خباب برداشت کرو، بہت جلد قیصر و کسریٰ تمہارے پیروں کے نیچے ہو گئے. یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے. جس کو اپنے کام پر یقین نہیں ہوتا وہ شکایتوں کے بازار کھولتا ہے، اور جس کو اپنے کام پر یقین ہے پھر وہ کیا کرے گا؟ اور جہاں سے اس کو کامیابی کا یقین ہے وہاں شکایت نہیں کرے گا، وہاں حکمت سے راستے بنائے گا. دکان ہے میری، کسی بازو والے نے کچھ 19-20 کیا، مجھے یقین ہے یہ دکان مجھے پال رہی ہے، یہ دکان سے دنیا کے تمام کام چل رہے ہیں، بچوں کی پڑھائی چل رہی ہے، گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، لینا دینا چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. اس دکان کے آزو بازو کچھ ہو جائے، اس کو بچا کر اپنی دکان چالو رکھوں گا، کھلی رکھوں گا. کیوں؟ مجھے یقین ہے یہاں سے مجھے دنیا میری مل رہی ہے. شکایت کر کے گھر پر نہیں بیٹھوں گا، شکایت کر کے ملازمت نہیں چھوڑ دوں گا. کیوں؟ یہاں سے چلنا سمجھ میں آ رہا ہے. بس ایسی اللہ کے دین کا کام ہے کہ یہاں سے آدمی شکایت اسی وقت کرے گا جب اس کا اپنے کام پر سے یقین ہٹے گا، اور جس کا یقین ہٹ جاتا ہے نا میرے بزرگوں، وہ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بار بار اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے، الحق یعلو ولا یعلا، یاد رکھو حق غالب ہوتا ہے، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرے بچپن میں میرے والد صاحب کہتے تھے یہاں سے سیڑھی لگاؤ، یہاں سے عرب والے آئیں گے، اور یہاں سے امریکہ والے آئیں گے اور یورپ والے آئیں گے، یہاں سے اتریں گے. میں ہنسا کرتا تھا، بڑے میاں کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. بڑے میاں یہاں اس بستی میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں. مولانا احتشام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے، کئی مرتبہ باہر کا آدمی نظر نہیں آتا تھا تو میں ہمایوں کے مقبرے تک چلا جاتا تھا، شاید کوئی آدمی نظر آ جائے وہاں پر. یہ حالت تھی، صورتحال یہ تھی. لیکن یقین کی بنیاد پر، اس لیے مولانا شاہ عبد القادر دہلوی، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے کے سامنے جب کام کو پیش کیا تھا
تو عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مولوی صاحب، حضرت دہلوی کہا کرتے تھے، کہا کہ مولوی صاحب آپ ریت پر دیوار بنا رہے. ابھی یہاں مسئلہ یہ امت کا آ گیا کہ امت مکتب کے مولوی کو تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں، امام کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں، اور اماموں کی بے وقتی ہے، علم کو جانتی نہیں، اور ہم بلا رہے خانقاہوں کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں، اور آپ یہ کہہ رہے کہ اپنی جان اپنا مال لگا کر آدمی چلے گے اور مسجد گھومیں گے، مسجد کی چٹائیوں پر سوئیں گے، سردی گرمی کو برداشت کریں گے، کیسا چلے گا؟ کہا کہ حضرت یہ کہہ دیجئے کام صحیح ہے یا نہیں. کہا کام تو صحیح ہے. کہا کہ اللہ چلائیں گے. پھر فرمایا کرتے تھے ان کے انتقال کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگا کر فرمایا، میں نے تو کہا تھا کہ یہ ریت پر بنی ہوئی دیوار ہے، لیکن مولوی الیاس کے یقین نے اسے مضبوط کر دیا. نہیں، اپنے کام پر یقین، کام ہے میرا بننا، امت کا بننا یہیں سے ہوگا، بنیں گے. اس لیے پورے بنگلور میں آپ نے سنا ہوگا، جو آ رہا تھا، جو بولنے والا آ رہا تھا، علم اور ذکر کو کہہ رہا تھا. وہ سنا ہوگا، آپ نے غور بھی کیا ہوگا. کیوں؟ یہ دونوں نکلیں گے نا تو تبلیغ مٹر گشتی بن جائے گی. یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ علم سے کاٹنے والے اور اہل علم سے کاٹنے والے پہلے خود کا نقصان یہ کریں گے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو علم والوں سے نفرت کرے گا، ان سے بیزاری کا اظہار کرے گا، اللہ اس کی نسلوں کو علم سے محروم کر دیں گے. ہاں، پہلی بات تو یہ. اور جو ذکر والوں سے کرے گا، اللہ اس سے ذکر کی توفیق چھینیں گے اور اہل ذکر میں کو اس کی نسلوں میں پیدا نہیں فرمائیں گے. ملفوظات میں دیکھ لو. اس کا انفرادی نقصان تو یہ ہوا. اب اجتماعی نقصان اس کا یہ ہوگا، اس کا بنیادی نقصان یہ ہوگا، علم سے دوری کی بنیاد پر یہ پوری امت کو کٹی پتنگ کی طرح بنا دے گا، جس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، تار میں پھنسے، درخت میں پھنسے، بچوں کے ہاتھ میں لگے اور پھٹ جائے. یہ ہے. اس لیے بار بار ہدایات میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روانگی کی بات اگر آپ پڑھیں نا تو اس میں دیکھو بار بار ہدایات میں یہ کہا، اہل علم کے پاس جانا، کارگزاریاں سنانا، دعا کی درخواست کرنا اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرنا. یہ کہا بار بار. یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ وجہ خطرہ سامنے تھا، کام عوام میں آ رہا تھا، کام لوگوں میں آ رہا تھا. اور جب لوگوں میں کام آتا ہے، مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب عوام میں جو کام آتا ہے تو نہ وہ حق پر رہتا ہے نہ حد پر رہتا ہے. اور حق بتانے والی چیز کا نام علم ہے اور حد بتانے والی چیز کا نام عمل ہے، جسے ذکر کہتے ہیں. اور یہودیوں کی بربادی کا واحد وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس علم بہت تھا، عمل نہیں تھا، اور عیسائیوں کے پاس عمل بہت تھا، علم نہیں تھا. اس لیے ایک مغضوب ہوئے، یعنی جن پر اللہ کا غصہ اترا، اور ایک گمراہ ہو گئے. عیسائیوں کے پاس بڑی بڑی شادیاں نہ کرے عبادتوں کے خاطر، اور یہودی عبادتوں کو معمولی سمجھے. کس کے لیے؟ علم بات ہے، بچ جائیں گے، ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بڑے قریبی ہیں. کیا ہے؟ معلومات ہے، جینیس ہے، علم ہے ہمارے پاس، ہر فیلڈ کا نالج ہے. آج بھی کہتے ہیں، آج کی بات بتا رہا ہوں، پچھلے دور میں جس میں قرآن نے ترجمانی کی، وہ تو آج کی بات کہ 90% سے کم جو بچہ ان کے پاس آئے وہ ناکام سمجھا جاتا ہے. آج بھی 90 کے نیچے آئے تو ناکام ہے، ناکام بچہ ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سمجھتے آج بھی. علم کی بنیاد، علم کا غرہ اور علم کا بڑا تکبر کہ نبیوں کو نہ گنے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبیوں کو مارتے تھے، نبیوں کو جب یہ قتل کرتے تو اس کے بعد اس کے کان پہ جو بھی نہیں رکھتے، سمجھتے تھے عام آدمی قتل ہو گیا، چھوڑو ختم ہو گیا، اپنی دکانوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے. 1800 نبیوں کو قتل کیا ہے. کس کی بنیاد پر؟
یہ ہمیں سمجھائیں گے. ہمیں بہت آتا ہے, ہمیں بہت سمجھتا ہے, ہم باریکیوں کو جانتے ہیں. اور ادھر عیسائیوں کا حال یہ کہ عمل میں اتنا بڑے کہ اپنے سے بڑے عمل والے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو خدا کا بیٹا ہی بنا لیا. علم نہیں ہے, علم نہیں ہے تو کیا بنا دیا؟ ہاں, شخصیت کو خدا بنا دیا. اور پھر کئی فرقے بنے, یہاں تک کہ بعض فرقوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے کٹ کے الگ بنا ہے. جو غلو میں جب آدمی چلتا ہے نا, کچھ بھی کرے غلو ہے. اور اپنے بیٹھنے والوں میں اور اپنے سننے والوں میں یہ بات چلے کہ اب میں جتنا غلو کروں گا میری اتنی پذیرائی ہوگی, اتنا بڑا بنوں گا. کیوں؟ مجھے بڑی بڑی باتیں کرنی ہے. نہ حق کو حق سمجھنا ہے, نہ حد کو حد سمجھنا ہے. اور یہ ساری باتیں کیوں ہوتی ہے؟ مقصد سے ہٹنے کی بنیاد پر ساری باتیں ہوتی ہیں. جب آدمی مقصد سے ہٹ جاتا ہے تو بیکار باتیں کرے گا, ادھر کی ادھر کی, اس کی اس کی نہیں. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے, کسی نے کہا حضرت آپ کے نام پر اس کام کا نام رکھ دیا جاوے, تو کہا کہ الیاس تو مٹنے والی چیز ہے, اس کے نام پر نہیں, اللہ کے دین کا کام ہے, نام بھی نہیں ہے اس کا کچھ. لوگوں نے تبلیغ جماعت رکھ دیا, نام بھی نہیں. اس لیے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کو آئے تو فرمایا بھائی کس کی عیادت کر رہے ہو, یہ تو الیاس مٹنے والا ہے. اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو, وہ تو قیامت تک چلنے والا ہے, اس میں تھوڑا لگانا بھی بہت ہے. یہ ہوتا دائی, اور یہ ہوتے دائی کی مخصوص زبان. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر ہے میرے بزرگوں, اس نظر سے امت سوچے. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں کہتے کہ نظر کا نکل کر خبر کا ہے. اور پھر ہاں آدمی کوشش کرے کہ جناب محمد رسول اللہ کی خبر پر اپنے آپ کو چلا دے. 19-20 ہوگا, اللہ نبھا دے گی, اللہ نبھا دے گی. اس لیے کہا کہ جو اجتہاد کرتے ہیں, کئی حدیثیں سامنے, کوئی یہ حدیث کو لے لے, کوئی یہ حدیث کو لے لے, اسے مجتہد کہتے. اگر ایک سے غلطی بھی ہو جائے حدیث کو سامنے رکھ کر, اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. کوشش کی. غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے کہا یہاں سے ہٹنا نہیں. 50 کم و بیش 50 لوگوں کو لگا, ہٹنا نہیں, یہاں سے ہلنا نہیں. اب ہونا یوں تھا کہ جب وہ ہوا, فتح ہوئی, اور فتح کی جیسی صورتحال بنی, فتح کی طرح مسئلہ ہوا, تو کیا کیا؟ بعض نے کہا کہ لڑائی تک تھا, تو بعض چلے گئے, بعض رک گئے, لیکن اجر دونوں کو ملے گا, اجر دونوں کو ملے گا, دونوں کا اجر برابر ملے گا. ہاں, ایک کا راجے قول ہوگا, ایک کا مرجو ہوگا, لیکن اجر میں دونوں شریک ہیں, دونوں شریک ہیں. کیا ہے؟ ہاں, نظر رسول. اب اس کے بعد یہی نظر نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین میں ہمتیں پیدا کی تھی, حوصلوں کو پیدا کیا تھا کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے, آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جو ہو سکتا ہے ہوگا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں کہہ سکتے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی, ہوگا وہی جو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہی ہوگا, اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اولین اور آخرین کا سارا علم عطا کیا گیا تھا, اور جو کچھ کہہ رہے تھے خدا کی جانب سے کہہ رہے تھے, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے. اور جو کچھ آ رہا تھا اوپر سے آ رہا تھا. اس لیے نبی کی خاموشی بھی دلیل ہے کہ بات صحیح ہے. کسی کوئی کام ہو رہا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, اور اللہ کے رسول خاموش رہے, وہ کام بھی سنت سمجھا گیا. کہ نبی کی مجال نہیں کہ غلط ہو اور خاموش رہے, نبی کی مجال نہیں. اور نبی کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی غلط ہوتا دیکھے اور نبی خاموش رہے, نہیں ہو سکتا. کسی کا خاموش رہنا دلیل نہیں ہے کہ فلاں خاموش ہے اور فلاں خاموش ہے اور فلاں لگے ہوئے ہے تو اس کو دلیل پکڑ لے. نہیں کہنا ہے
آدمی کیا کرے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو اپنی زندگی کا آئینہ بنائے. یہ ہے چلنے کی بات. اور اگر کبھی اس نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کیا ہاں تو کیا ہوگا؟ اس کو کامیابی تو ہوتی نظر آئے گی مگر ملے گی نہیں. ہوتی تو نظر آ رہی ہے پر مل نہیں رہی. اور ملنا اصل ہے کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. جیسا خاتمہ ہوگا ویسا عمل شمار ہوگا. ایک آدمی ہاں کیا کرے؟ اچھی طرح وضو کرے، نماز پڑھے، آخری قاعدے میں بیٹھے، بغیر سلام کے اٹھ کے بھاگ جائے تو علماء سے پوچھو نماز قابل قبول نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. خاتمہ جیسا ہوگا عمل ویسا شمار ہوگا. اس لیے حضرت شیخ نے لکھا کہ بہت سے لوگ مسجدوں میں ہیں اور کندھے سے کندھا لگا کر نماز پڑھ رہے ہیں. افسوس ہے ان کے اوپر کہ ان کا حشر کسی اور کے ساتھ ہوگا، کوئی اور قوم کے ساتھ ہوگا. اور بہت سے کلیسا اور گرجاؤں میں ہے، اگر ان کا حشر برا بھی ہو تو کوئی بری بات نہیں کیوں. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، فتنے جس طرح رات کے اندھیرے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اس طرح فتنے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں. اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان کی بقا، اپنے ایمان کو بچانا یہ بڑا ضروری ہے. امت میں آج گناہوں کا مسئلہ نہیں، آج امت کا سب سے بڑا مسئلہ ارتداد کا مسئلہ، امت کے مرتد ہونے کا مسئلہ، امت کا اسلام پر سے اعتماد ہٹنے کا مسئلہ، کہ امت کا اعتماد اسلام سے ہٹ رہا ہے. یہ مسئلہ آنے والی نسل کیا کہاں سے اعتماد ہٹا؟ اسلام سے اعتماد ہٹا، اسلام کے کام کرنے والوں سے اعتماد ہٹا. اور یہ بہت سوچ سمجھ کر باطل نے یہ حربہ کھیلا ہے. اس لیے کسی دانشور نے کہا تھا کہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نام لے کر آتا ہے. اللہ کا نام لے کر آتا ہے کہ بڑے بڑے دھوکے میں آ جائے اور بڑے بڑے اس کا شکار ہو جائے. کل بھی کہہ رہا تھا میں طلبہ میں، سلیمان علیہ السلام حکایت ہے، صحیح ہے غلط ہے بات کی بات سمجھ جائے. ایک تمثیلی حکایت ہے، پڑھا تھا کہیں. سلیمان علیہ السلام کے خدمت میں آ کر چڑیوں نے کہا تھا کہ شکاری ہمارا شکار کرتا ہے، شکاری ہمارا شکار کرتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے شکاری کو بلایا، شکاری آیا. شکاری آنے کے بعد پھر کہا، شکاری سے کہا کہ ان کا شکار مت کیا کروں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا شکار نہیں کروں گا تو میرا پیٹ کا مسئلہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا چڑیوں سے تو چوکنا رہنا، وہ آیا تو چوکنا رہنا، ادھر ادھر دیکھتے رہنا، اس میں دانا چوبنا بھی اور ادھر ادھر دیکھتے بھی رہنا. درختوں پر بیٹھے تو ہوشیار بیٹھنا. وہ کہنے لگی چڑیا صحیح بات ہے، ہم چوکنا رہیں گے لیکن یہ اللہ والوں کے کپڑے پہن کر آتا ہے. اس سے کہیں شکاری کے کپڑے پہن کر آئے، شکاریوں کے کپڑے پہن کر آئے. آدمی چوکنا کب رہے گا؟ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو تیر کی جیسا سیدھا کریں گے، ان کے دل بھیڑیوں کی طرح سخت ہوں گے. قرآن کو تیر کی طرح سیدھا کریں گے، ان کے دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے. ان سے بچتے رہنا. ابو ذر غفاری سے فرمایا ان سے بچتے رہنا، فوراً فیصلہ نہیں کرنا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے کسی کا ظاہر دیکھ کر فیصلہ مت کر لے، کسی کا ظاہر دیکھ کر فیصلہ مت کر لے. اور کسی باطن پر، کسی کے باطن پر جلد بھروسہ مت کر، کیونکہ باطن بہت دنوں کے بعد کھلتا ہے، جلدی آدمی نہیں کھلتا. پھر کیا کرے آدمی کیا کرے؟ اپنے آپ کو صالحین کی اتباع میں لگائے. مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے اللہ جس کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتے. نیک لوگوں کے پیچھے، یہ پیچھے پیچھے چلنے والے در حقیقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیچھے چلا کرتا تھا ابو لہب، یہ ویسے کہ آگے اللہ کے رسول چل رہے، پیچھے سے یہ کہہ رہا ہے نہیں سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ بڑا لاڑکا تھا، سب تھا. خاندان میں جھگڑے لگا دیے، خاندان میں جھگڑے لگا دیے.
اور پھر کیا کیا؟ قریش میں پھوٹ ڈال دی، مکہ میں فساد مچا دیا، بیت اللہ میں فتنہ مچا دیا. یہ جملے نئے نہیں، پرانے ہیں، نئے نہیں ہے، پرانے ہیں. اس لیے ہاں جب قبلہ بدلا نا، قبلہ بدلا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قبلہ بدلا، قبلہ بدلا. تو یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ یہ تو کہہ رہے تھے سارے نبیوں کے بھائی ہے، اپنا الگ قبلہ کیوں بنا لیا انہوں نے؟ ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ فلسطین ان کا قبلہ ہوتا، الگ کیوں کر دیا؟ مسلمان اس کا جواب دینے کے لیے لگے، وہ کیوں ہوا اور کیا ہوا، اور وضاحت شروع ہو گئی. اللہ نے فوراً آیتیں شروع کر دی نیچے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز روزے کی محنت میں لگے، بولنے دو ان کو. تیسرے بارے میں دیکھنا، یہ کرے گا ایسی، یہ پروپیگنڈا چلتے رہے گا. تمہارا کام ہے، ہر بات کا جواب کام ہے کہ تم کام کرو گے. ہاں تو پھر پروپیگنڈوں سے بچو گے، لوگوں کے تانوں سے بچو گے. جب تم کام میں نہیں رہو گے نا، تیری میری اس کی لگی رہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے اپنے دیہات کے انداز میں، مولوی صاحب ابھی زمانہ ایسا ہے اب کام سے لگے رہے. کیا تو کام ہی سے لگے نہیں مولوی صاحب؟ آپ سمجھے نہیں میری بات. کیا ایک آدمی کو گالیاں دے رہا ہے اور دوسرا آدمی اس کو مکے مار رہا ہے، فائدے میں کون ہے؟ مارنے والا کہ گالیاں دینے والا؟ مارنے والا. کام کرو، کیا ہوگا؟ کام سب کا جواب ہوگا. اور کام نہیں ہوگا نا، باتیں ہوگی، اور باتیں اتنی اچھی ہوگی اور ایسی ہوگی، اللہ حفاظت فرمائے. کہاں کی باتیں ہوگی. کیا کرے آدمی؟ سب کا جواب کام ہے ہمارے پاس، اور اتنا صاف ستھرا اچھا کام ہے. تحقیق کر رہا تھا کہ تائید کس کی تھی ابتدائی دور میں تبلیغ کی. میں نے غور کیا، ادھر وجہ میں نے بہت تحقیق کیا، ادھر ادھر دیکھتے بیٹھے. بیکار آدمی کیا کرے، ادھر ادھر دیکھتے بیٹھا. 719 علماء کی تائید دکھی ہے جن کو پوری دنیا شیخ الحدیث اور فقیہ الامت مانتے ہیں. اتنی 719 مہر لگی ہے جو میرے ناقص مطالعے میں آئی. مولانا الیاس نے کام شروع کیا، 719 مہرے ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے کام کو چلایا ہے. ایسا کام ہے. کس نے کہاں تائید کی، اور پھر تائید کے بعد چھوڑ دے گی؟ اللہ نہیں چھوڑے گی. اس لیے کہا وہ چیز امت پر اللہ رب العزت فرض کر دیتے ہیں جس کو نبی بھی چاہے، اللہ بھی چاہے اور امت بھی چاہے، وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. فرض کا قاعدے کلیہ تو نے لکھا ہے. اور جس چیز میں نبی نہ چاہے، امت نہ، نہیں ہوتی ہے فرض، وہ ہوتا ہے ایک فقہ کا قاعدہ مستقل. لیکن میں غور کر رہا تھا، فرض تو نہیں کہتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اللہ چلا دیں گے. اللہ ان 719 لوگوں کی تائید کو ضائع نہیں کریں گے. اور وہ 719 میں سے ایک آدمی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، یہ وہ اپنے وقت کا اللہ، ایک آدمی سنا رہا کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کا وہ اللہ والا جن کے متعلق دنیا والے یوں کہتے تھے کہ پوری دنیا کے لوگ اپنے علماء کو پیش کرے، ہمارا مدنی ان سے بھاری نکلے گا. کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے بازو بیٹھ کر حدیث پڑھائے، اس سے بڑا مرتبے والا آدمی کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت مدنی ہے، اعتکاف کے لیے بنگلے والی مسجد میں بلاتے تھے. مولانا یوسف صاحب نے لکھا ہے، کہا کہ اس بار مرتبہ ابا جان بھی نہیں ہے، آپ آ جائیں. یہ کام ان کی بغیر سرپرستی کے کام تھوڑی ہوگا. سرپرستی لگے گی، بڑے ہمارے اوپر رہیں گے، جو علم اور فہم والے اوپر لگے گے، اور انہی کی سرپرستی میں آدمی چلے گا تو چلتا رہے گا، چاہے انفرادی ہو یا اجتماعی طور پر ہو. چلیں گے. اور سرپرستی ہٹ جائے گی تو پھر صرف پرستی شروع. پھر اس کو جھیلو، اس کو جھیلو، اس کو لو، اس کو لو.
یہ ایک نئی ترتیب بتا رہا، وہ ایک الگ آ کے نئی ترتیب بتائے گا، وہ آ کر یہ بات سمجھائے گا، اس سے نہیں ہوتا اس سے ویسا کرو اور پھر یہ کرو اور وہ کرو. کام کیا رہا؟ بنی اسرائیل کی گائے بن گئی. اس لیے حافظ مقبول حسین رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والوں میں سے تھے. مولانا علیمہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سایہ اگر کسی پر نظر آتا حافظ مقبول حسین صاحب دہلوی پر نظر آتا ہے. بڑے اللہ والوں میں سے شمار ہے. آ کر کہنے لگے، مولوی حضرت جی مولانا انعام اللہ صاحب، مولانا یوسف صاحب دونوں تھے، ان سے کہنے لگے 8-10 نمبر کرتے ہیں اور اس طرح کام کو کرتے ہیں. حضرت جی نے آنکھوں سے آنسو لایا اور فرمایا، حافظ صاحب ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، اتنا ہی کریں گے جتنا بتایا گیا، نہیں کریں گے. اس لیے پڑوس ملک میں ایک کام شروع ہوا تھا اور وہ کام کی ایک نئی ترتیب آئی تھی اور اس سے مسجدیں کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا. وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کے سامنے جب ساری ترتیب رکھی گئی، حضرت نے دیکھا ساری ترتیب کو، کہا کہ بھائی فائدہ تو بہت ہو رہا ہے لیکن بڑوں والا اخلاص کہاں سے لاؤ گے؟ ان کا اخلاص کا یہ عالم تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس ٹرین میں میرا انتقال ہو جائے اسی اسٹیشن پہ دفن کر دینا، کیونکہ آگے کا ٹکٹ میرے پاس نہیں ہوگا. اخلاص ہے. اس لیے کہا اتباع کر جو گزر چکے، نیوں زندوں کا بھروسہ نہیں کب چلے جاوے. اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، کرنا کام ہے. کام کیسا کرنا؟ اب ہمارے لیے کوئی لمبا چوڑا مسئلہ تو ہے نہیں، بتا رہے، سمجھا دیا، بتا دیا، کرے. دیکھو اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ جان رکھی ہے کہ ایسے کے قلوب متوجہ ہو رہے، میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جب دل متوجہ ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کے پیچھے قربانی اور آہیں لگی ہے، اور اس کے پیچھے رونا دھونا چل رہا ہے، اس کے پیچھے توجہات لگی ہے. مگر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ آزار کی وجہ سے کام سے الگ ہو گئے تھے. جماعت ملنے کے لیے گئی، مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تو کہا کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت تبلیغ کے لیے پڑھتا ہوں. ایسے کون کون کہاں بیٹھے ہوں گے اور کون کون دعائیں کر رہا ہوگا اور کون کون توجہ لگا رہا ہوگا. اور اللہ والوں کی توجہ معمولی نہیں. اور ان کی توجہات کی برکت سے اور علم کی رہبری کی بنیاد پر اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو چلا رہا تھا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر میں اور آپ سوچے میں ادھر آیا کیسا؟ نہ کچھ سمجھتا ہے نہ کچھ ہوتا. اللہ نے لایا کیسا؟ مجھے ادھر چنا کیسا؟ کبھی بیٹھ کر تنہائی میں تو آدمی سوچے. تو غور کرنے پر معلوم پڑے گا اور معلوم ہوگا کسی کی دعا لگی تھی، کہ کوئی رویا ہوگا، کس کی نظر کرم پڑی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے میرے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا. جب اللہ کسی کو خیر کے راستے پر چلا دیتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے. اور جس سے ارادہ نہیں کرتے، ہاں اس کو ایمان تو رہے گا، مسلمان بھی رہے گا، لیکن کیا کریں گے؟ اس کو خیر کا معاون نہیں بناتے، خیر کا معاون نہیں بناتے. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے تھے باطل تاثر سے چلتا ہے، اثر سے، تاثر سے چلتا ہے. فلاں بڑے، اس کا تاثر، اس کا تاثر، یہ بڑے اور وہ بڑے اور کار بڑی اور پھول بڑے اور یہ بڑے، یہ تاثر سے باطل چلے گا. اور حق تعاون سے چلے گا. یہ تعاون ہوگا، ہاں حق چلے گا. حق کو تعاون کی ضرورت رہے گی کہ جو جتنا تعاون کر دے اللہ چلائیں گے. اور ایسا چلائیں گے کہ بہر آپ اندازہ نہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم دعوت دو، تعلیم کرو اور عبادات میں اپنے آپ کو ڈال کر رکھو تو کیا کریں گے؟ ہاں اللہ کام کر دیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کیسا کرے گا، مگر اللہ کر کے بتا دیں گے. ہاں تم اپنے آپ کو ان 3 چیزوں کا عادی بنا دو، ورنہ کیا کرو گے پھر تم؟ اگر ان 3 چیزوں کا عادی، دعوت، عبادت کو تم نے جمع نہیں کیا اور جوڑا نہیں
تو کیا کرو گے؟ دعوت عبادت کو ٹکراؤ گے، یہ ضروری کہ یہ ضروری، وہ ضروری کہ یہ ضروری، یہ ایسا صحیح کہ وہ ایسا صحیح، ہاں اس کے لیے وہ چھوٹے گا اور اس کے لیے یہ چھوٹے گا، یہ نہیں۔ اس لیے رایا میں کہا تو مولانا ابراہیم صاحب نے شاید یاد ہوگا، کہا کہ ہمارے پاس ٹکراؤ نہیں، ترتیب ہے، ترتیب ہے ہمارے پاس، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو اعمال رات کے چھوٹ جائے ظہر سے پہلے مکمل کر لو۔ حضرت حکیم الامت فرمایا کرتے، مولانا عبد الغنی پھول پوری نے لکھا تھا کہ حضرت درس و تدریس کی وجہ سے ذکر نہیں ہو پا رہا، کیا کرو؟ کہا کہ 100 کی جگہ 10 مرتبہ پڑھ لیا کرو، کرتے رہو دونوں کام، ٹکرایا نہیں۔ اور جو ٹکرا رہا یا تو بیوقوف ہے یا باطل کا ایجنٹ ہے، یاد رکھ لینا بات کو۔ جو خیر کے کاموں کو ایک دوسرے سے ٹکرائے یا وہ بیوقوف ہے یا باطل کا ایجنٹ ہے، جو امت کو کشمکش میں ڈال رہا ہے یا امت کو لے جا کر کھپا رہا ہے۔ دعوت عبادت ٹکرائے گی نہیں، کبھی نہیں ٹکرائے گی۔ آدمی ترتیب ویسی بنائے نہیں ٹکرائے گی۔ اور جو ٹکرا کر بتلا رہا ہے یہ ضروری یا وہ ضروری، ایسا صحیح یا ویسا صحیح، یہ پہلے کرنا کہ وہ پہلے کرنا، اور نماز توڑ کے اس کو دعوت دینا یا نماز پوری کرنا، ایسا سمجھا رہا ہے نا، جو ایسا سمجھا رہا ہے در حقیقت وہ اسلام سے اعتماد ہٹا رہا ہے، نہیں ہے۔ فرائض اپنی جگہ ہے، دعوت اپنی جگہ ہے، نصوص اپنی جگہ ہے، دعوت اپنی جگہ ہے۔ اس لیے حق کو بھی سمجھے اور حد کو بھی سمجھے۔ یہ دونوں نہیں سمجھے گا نا آدمی تو پھر کیا کرے گا؟ ہاں پھر غلو کرے گا، اور پھر کیا کرے گا؟ آدمی باطل کے ساتھ چلے گا۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اللہ والے وقتاً فوقتاً اور سمجھانے اور بجھانے کے لیے میرے اور آپ کے سامنے مختلف مواقع سے امت کو جوڑتے رہتے۔ جوڑنا کیوں تھا؟ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے چھاپی کے اجتماع میں پوچھا تھا، چھاپی گجرات میں وہ اجتماع پوچھا، حضرت اتنا بڑا اجتماع کر کے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا تھا وہ تعلیم کے حلقے چل رہے تھے، کہا یہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، نظر یہاں ہوتی ہے، یہاں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گھر گھر اس طرح تعلیم کے حلقے زندہ ہو۔ اس لیے جوڑا گیا تھا۔ ہمارا جڑنا اور ہمارا الگ ہونا دین کے لیے، اس کے علاوہ کوئی غرض نہیں، تعداد بتانا نہیں، میجورٹی بتانا نہیں، اور اپنی واہواہی چاہنا نہیں، کچھ نہیں۔ بھائی فضل کریم ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ بھائی فضل کریم سنایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک صاحب تھے 3 دن جماعت میں لگا کر آئے۔ اب 3 دن جب جماعت میں لگا کر آئے، اب ان کی برادری میں لڑائی بھی تھی کسی سے، 3 دن جماعت میں لگا کر آئے، گھر میں آرام کر رہے تھے۔ گھر میں آرام کرتے وقت یوں ہوا کہ گھر میں آرام کرتے وقت وہ آگے جن سے دشمنی تھی وہ مارنے کے لیے گھر کو گھیر لیا ان لوگوں نے۔ یہ اپنی بیوی کے پہلو سے اٹھا، لحاف ہٹایا، اور پھر لکڑی ڈنڈا جو ملا اس کو، لاٹھی وغیرہ وہ لیا اور اوپر چڑھا، گھر کے اوپر چڑھا، اور چڑھنے کے بعد زور سے کہا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا، اور اوپر سے کودا، چھلانگ لگا، جیسے زور سے کودا وہ پورے بھاگ گئے۔ اب پورے بھاگے، یہ ان کے پیچھے بھاگا، اب ان کے پیچھے بھاگا تو اس کے بھی تھوڑے حوالی موالی جو لوگ تھے وہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ اب یہ جب بھاگے اب بولنے لگا آؤ ایک ایک سے۔ بھائی فضل کریم واقعہ سنانے کے بعد کہتے کہ دیکھو یہ 2 ایمان ہے، 2 ایمان۔ ایک بدر کا ایمان ہے، ان سے کچھ نہیں ہوتا، 1000 آئے ان سے کچھ نہیں ہوتا، اور ایک حنین کا ایمان ہے، 12,000 تھے، تیریں چلی اور پورے بکھر گئے، 12 بچے۔ حنین کا ایمان یہ ہے کہ ہم سے بھی کچھ نہیں ہوتا، ہم سے بھی نہیں ہوتا، جیسا وہ 1000 سے نہیں ہوتا۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا حضرت کس کے بارے میں بولو، اس سے نہیں ہوتا، جھاڑ سے نہیں ہوتا، پہاڑ سے نہیں ہوتا، آسمان سے نہیں ہوتا، اس سے کس سے نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا پہلے یہ بول میرے سے نہیں ہوتا، میرے سے ان سے باہر کی نفی کرنا آسان، خود کی نفی کرنا مشکل، مجھ سے ہی نہیں ہوتا، اللہ سے ہی ہوتا، اور اللہ ہی کرتے، اور جب اللہ کرنے پر آئے گے ہاں اللہ کر دیں گے،
اللہ جب کرنے پر آتے مکڑیوں سے کام لے لے, ابابیل سے کام لے, کس سے بھی لے لے. ہم تو اشرف مخلوقات ہے, اللہ ضائع کر دیں گے؟ کریں گے. اللہ ضائع نہیں کریں گے, اللہ کام لیں گے, پورے علاقے میں لیں گے, پورے ملک میں لیں گے, پوری دنیا میں لیں گے, اور اللہ آپ ہی میں سے چنیں گے. بڑے بڑے ارادوں کے ساتھ اللہ لیں گے کام. قسم و پرسی اور حالات نہیں, کام ہے میرے پاس کام ہے, یہ لے کر چلوں گا. اللہ باطل کو چھاٹیں گے, ہاں اللہ الگ کریں گے, اور اللہ کر کے بتائیں گے. تو میرے بزرگوں جو جوڑا تھا نا, ہاں وہ یہ بتانے کے لیے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا. جو 1,00,000 2,00,000 کا مجمع تھا اس سے بھی نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا, اور اللہ کر کے بتائیں گے. وہ بتانے کے لیے وہ اجتماع ہوا. وہاں سے ساتھی بڑے ارادے حوصلے لے کر آئے, اور بڑی تمنائیں لے کر آئے, اور بڑے حوصلوں کے ساتھ واپس آئے. ان حوصلوں کو باقی رکھنا, کیونکہ میرے اور آپ کے سامنے ضلع کا اجتماع آ رہا ہے. اپنی پوری توانائی کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ لگیں گے, اللہ اس کو کامیاب کر کے بتائے گا. کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ بہت سارے لوگ آ جائیں گے. کامیابی کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ صحیح کام کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے والے بنیں گے. یہ کامیابی. تو اس کے لیے امت میں چلنا پھرنا, داڑھی ٹھٹیوں میں ہاتھ ڈالنا اور نکلنا, اس کی کوششیں کرنا, سب کریں گے انشاءاللہ. وہاں سے جماعتیں بن رہی ہے الحمدللہ. اور اس کے لیے اپنے اپنے ارادوں کو ظاہر کرے. بھائی مشتاق, آخری بات, بھائی مشتاق کہہ رہے تھے, بھائی مشتاق ایک گزرے ہیں پڑوس ملک میں, حاجی عبدالوہاب صاحب کے کندھے سے کندھا ملا کر کام کیا. وہ کہہ رہے تھے ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس آئے تھے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب تشکیل کی کہ کہاں کون پوری زندگی دے گا. ایک تشکیل کی, کون اس کام کے لیے پوری زندگی دے گا. بھائی مشتاق کہہ رہے تھے, یوں کہہ رہے تھے, میں تھوڑا سوچنے لگا کہ کیا پوری زندگی کیسے دوں گا. میں ڈبل MA ہوں اور سب کچھ ہوں. اس سے پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب نے نام لکھایا, اس کے بعد میں چند سیکنڈ کا فرق ہوا, اس کے بعد میں نے نام لکھایا. لیکن کہتے وہ چند سیکنڈ کی بنیاد پر ہمیشہ حاجی صاحب کے پیچھے ہی رہا. بتائے 15 تاریخ سے جماعت ہے, بتلاؤ. اللہ قبول فرمائے.